السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کے ترجمہ اور تفسیر کی ایک نئی کلاس کے ساتھ میں آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم لوگ پڑھنے جا رہے ہیں رکوع نمبر 5 سورہ الرعد، پارہ نمبر 13 ہم لوگوں کا چل رہا ہے۔ آج کا رکوع بھی بہت چھوٹا ہے اور بہت آسان ہے۔ دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم سے پہلے پیغمبروں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اور ایسے کافروں کو بھی میں نے مہلت دی تھی، مگر کچھ وقت کے بعد میں نے ان کو گرفت میں لے لیا تھا۔ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ، اب دیکھ لو کہ میرا عذاب کیسا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مشرکین مکہ مذاق اڑایا کرتے تھے، ٹھٹے لگایا کرتے تھے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی دے رہا ہے اور مذاق اڑانے والوں کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے ان کا بھی اسی طرح سے مذاق اڑایا گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، ہے نا، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، مذاق اڑایا گیا۔ قوم عاد، قوم سمود، یہ تمام قوموں کی بستیاں ایسی جگہ پر ہیں جہاں سے یہ لوگ گزرتے ہیں، ملک شام جاتے ہیں تو یہ خود دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے ان جگہوں پر کہ کیسے اللہ کا عذاب آیا تھا۔ اور یہ عذاب کیوں آیا تھا؟ کیونکہ ان قوموں نے اپنے پیغمبروں کا مذاق اڑایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر ان کے مطالبے پر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عذاب آئے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ ایک وقت کے لیے ڈھیل دیتا ہے اور جب مہلت ختم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا عذاب ان کو پکڑ لیتا ہے۔ دیکھ لو پچھلی قوموں کا انجام کیسا رہا، اس بات کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ، اور حقیقت یہ ہے کہ اے پیغمبر، تُہْزِئَ، مذاق اڑایا گیا، بِرُسُلٍ، بہت سارے پیغمبروں کا، من قبل، آپ سے پہلے، فَأَمْلَيْتُ، تو ہم نے ڈھیل دی، تو میں نے ڈھیل دی، للذین کفروا، ان لوگوں کا جنہوں نے انکار کیا، ثم، پھر، اخذتہم، میں نے ان کو پکڑ لیا، فکیف، تو کیسا رہا، کان عقاب، ان لوگوں کا عذاب، دیکھ لو کیسا رہا ان لوگوں کا عذاب، میرا عذاب ان لوگوں پر کیسا رہا، دیکھ لو۔ ٹھیک ہے، دیکھیے، افمن هو قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء، بھلا بتلاؤ کہ ایک طرف تو وہ ذات ہے جو ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک مانے ہوئے۔ قل، یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایک طرف تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، جو ہم چھپاتے ہیں اس کو بھی جانتا ہے۔ پچھلے رکوع میں بھی آپ لوگوں نے پڑھا تھا کہ ہر چیز سے اللہ واقف ہے، جو ہم بتا رہے ہیں اس سے بھی، جو نہیں بتا رہے اس سے بھی، اللہ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ تو ایک طرف تو اللہ کی ذات ہے اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں، وہ چیزیں ہیں جن کو انہوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، قُلْ سَمُّوهُمْ، کہہ دیجئے کہ ذرا ان خدا کے شریکوں کے نام تو بتاؤ، نام بتاؤ ذرا، لات، منات، عزا، یہ جو بتوں کے نام اور طرح طرح کی چیزیں جس کو تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو، قُلْ سَمُّوهُمْ، آپ ذرا کہیے ان سے کہ ان خدا کے شریکوں کا نام تو بتاؤ۔ ام تنبئونہ بما لا يعلم فی الارض ام بظاہر من القول، اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یعنی اللہ تو ہر چیز سے واقف ہے، اگر تم نام بتاؤ گے تو کیا یہ ہو گیا کہ اللہ کو ان چیزوں کا علم نہیں تھا؟ اب تم بتا رہے ہو اللہ کو، نعوذ باللہ من ذالک۔ یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر اللہ کو علم ہے تو اللہ جانتا ہے کہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ تم نے خود سے گڑھ کے رکھے ہوئے ہیں، تو ان چیزوں کی کوئی دلیل اور کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ کیا تم اللہ کو ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے؟ جیسے ہوتا ہے نا، جیسے ایک باپ جب بیٹے سے کچھ پوچھتا ہے، بتاؤ مجھے تو کچھ پتہ ہے ہی نہیں، جیسے مجھے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے،
ہوتا ہے نا، ہم جب چھوٹوں پہ اپنے ناراض ہوتے ہیں اور ہمارا کوئی اپنا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو ہم کیسے بولتے ہیں؟ نہیں بتاؤ تم، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے کچھ معلوم ہی نہیں ہے، تمہیں سب پتہ ہے۔ دیکھیے تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ نام بتاؤ، اور اگر کوئی نام لوگے تو کیا اللہ کو کسی ایسے وجود کی خبر دو گے جس کا دنیا بھر میں اللہ کو بھی پتہ نہیں ہے، یا خالی زبان سے ایسے نام لے لوگے جن کے پیچھے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے؟ دیکھیے بل زین للذین کفروا مکرہم وصدوا عن السبیل، حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حقیقت بیان کر رہا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، جب ہمیں سب پتہ ہوتا ہے سامنے والا جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، ہمیں تو جیسے معلوم ہی نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم نے یہ کام کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے حقیقت تو یہ ہے کہ ان کافروں کو اپنی مکارانہ باتیں بڑی خوبصورت لگتی ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور اس طرح ان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں پڑا رہنے دے اسے کوئی راہ پر لانے والا میسر نہیں آ سکتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے کوئی اگر جان بوجھ کر گمراہی کو اختیار کرے رکھے تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پھر تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے گمراہی مقدر بن جاتی ہے، اور پھر اس کو کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا۔ دیکھیے افمن، بھلا بتاؤ کہ ایک طرف تو وہ ذات ہے ہوا قائم، جو نگرانی کر رہی ہے، علی کل نفس، ہر ایک شخص کی، بما کسبت، جو وہ کام کر رہا ہے، یعنی ہر شخص کے ہر کام کی نگرانی کر رہی ہے۔ وہ ذات کون سی؟ اللہ کی ہے۔ وجعلوا، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے للہ، اللہ کے ساتھ، شرکا، شریک ٹھہرا رکھے ہیں۔ قل، آپ کہیے، سموہم، ذرا ان خدا کے ساتھ جو تم شریک ٹھہراتے ہو ان کے نام بتاؤ۔ ام تنبئونہ، پھر اگر یہ کوئی نام لے، تنبئونہ، تو کیا تم اللہ کو خبر دے رہے ہو، بما، اس چیز کی، لا یعلم، جس کے بارے میں وہ جانتا نہیں ہے، فی الارض، زمین میں، یا بظاہر من القول، اوپر سے بنی بنائی باتیں کر رہے ہو، یا ایسی باتیں کر رہے ہو جن کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ دیکھیے بل، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے، زین، مزین کر دیا گیا ہے، للذین کفروا، کافروں کے لیے، مکرہم، ان کا مکر، یعنی یہ جو قصے کہانی انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں تو یہ ان کا مکر اور فریب ان کے لیے خوبصورت کر دیا گیا ہے۔ وصدوا، اور ان کو روک دیا گیا ہے، عن السبیل، اللہ کے راستے سے، یعنی اللہ کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دی گئی ہے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو شخص یضلل اللہ، اللہ جس کو گمراہ کر دیتا ہے، فما لہ، تو نہیں ہوتا اس کے لیے، من ہاد، کوئی ہدایت دینے والا، اسے کوئی راہ راست پر لانے والا میسر نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیے لہم عذاب فی الحیاۃ الدنیا ولعذاب الآخرۃ اشق، ایسے لوگوں کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی عذاب ہے، اور یقیناً آخرت کا عذاب کہیں زیادہ بھاری ہوگا۔ وما لہم من اللہ من واق، اور کوئی نہیں ہے جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے، مشرکین مکہ ہیں، کفار ہیں، یہودی اور عیسائی ہیں، جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہی آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، معجزات دیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے، دنیا میں یہ رسوا ہوں گے، ڈیفینیٹلی ہوں گے، اور ہوئے بھی، اور آخرت کا جو عذاب ہے یہ زیادہ سخت ہے دنیا کے عذاب کے مقابلے میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو انہیں اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، ولا عذاب الآخرت، اور آخرت کا عذاب، اشق، کہیں زیادہ سخت ہے۔ وما لہم، اور ان کے لیے نہیں ہوگا، من اللہ سے من واق، کوئی بچانے والا، یعنی اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اب جنتیوں کو، جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، جو پیغمبروں کی بات کو مانتے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا آخرت میں؟ مثل الجنت التی وعد المتقون، دوسری طرف وہ جنت جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے، اس کا حال ایسا ہوگا، تجری من تحتها الانہار، کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اکلها دائم وظلها، اس کے پھل بھی سدا بہار ہیں اور اس کی چھاؤں بھی سدا بہار ہے۔ تلک عقبی الذین اتقوا، یہ انجام ہے ان لوگوں کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وعقبی الکافرین النار، جبکہ کافروں کا انجام دوزخ کی آگ ہے۔ یہ متقیوں کا انجام ہوگا۔ مثل
اور ان لوگوں کا حال، ان لوگوں کی جنت کا حال، جنت اللتی ان لوگوں کی جنت کا حال، وعدہ جن سے وعدہ کیا گیا تھا، المتقون یعنی متقی لوگ، تجری جاری ہوں گے، من تحتھا اس کے نیچے سے انہار نہریں جاری ہوں گی۔ جیسے آپ نے دیکھا نا ہل اسٹیشن ہم لوگ جاتے ہیں تو جو ہل ایریاز ہیں وہاں پہ ہوٹل لیتے ہیں تو صاحب ہوٹل سے باہر جا کریں تو نہر جا رہی ہے، تو ایسی نہریں جاری ہوں گی۔ اکلوہا اس کے جو پھل ہوں گے، دائم سدا بہار ہوں گے، ایسا نہیں ہوگا کہ 4 مہینے آ رہے ہیں 4 مہینے نہیں آ رہے، یا 1 مہینے آئے پھر اس کے غائب، ہمیشہ ہمیشہ اس کے پھل آتے رہیں گے۔ وظلها اور سایہ، ایسا نہیں ہوگا کہ درخت سوکھ جائے، ہمیشہ وہ سایہ دے گا۔ تلکا اور یہ عقبى الذین اتقوا، عقبہ انجام ہے الذین اتقوا متقی لوگوں کا، وعقبى الکافرین اور کافر لوگوں کا انجام النار جہنم ہے، جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کا انجام جہنم ہے۔ آگے دیکھیے والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک ومن الاحزاب من ینکر بعضہ، اور اے پیغمبر جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کلام سے خوش ہوتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا ہے، اور انہی گروہ میں وہ بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو اس کی خدائی میں شریک نہ مانوں۔ الیہ ادعو والیہ مآب، اسی بات کی میں دعوت دیتا ہوں اور اسی اللہ کی طرف مجھے لوٹ کر جانا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے جیسے کہ یہودی اور عیسائی ہیں، تو وہ جو ان کے مطلب کی چیزیں ہوتی تھیں اس کو تو مانتے تھے، جیسے کہ جن پیغمبروں کا ذکر آ گیا تو اس کو مان لیا کرتے تھے۔ بعض ایسے لوگ تھے حالانکہ وہ چنندے لوگ تھے، جیسے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اسی طرح سے نجران کے تقریباً 40 لوگ اور شام کے اور حبشہ کے کچھ لوگ۔ تو جب یہ قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو یہ خوش ہوتے تھے، ان کو جب پتہ چلتا تھا کہ یہ صورت نازل ہوئی ہے، یہ اللہ نے واقعہ بیان فرمایا، تو یہ لوگ خوش ہوتے تھے اور اس پر ایمان لے کر آتے تھے۔ اور بعض وہ تھے جو اس کا بعض کا انکار کرتے تھے، یعنی یہودی اور عیسائیوں کے کچھ لوگ ایسے تھے جو کہتے تھے یہ اتنا تو ٹھیک ہے، اتنا ٹھیک نہیں ہے، اور کچھ ایسے تھے جو بالکل ہی انکار کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اسی بات کو بیان فرما رہا ہے کہ والذین، وہ لوگ آتیناہم، کہ جن کو ہم نے دی ہے کتاب یفرحون، وہ خوش ہوتے ہیں، یعنی وہ صحابہ اکرام جیسے کہ میں نے بیان کیا نجران، حبشہ، شام، یفرحون وہ خوش ہوتے ہیں بما اس چیز سے انزلہ جو نازل کی جاتی ہے الیک آپ کی طرف، ومن الاحزاب اور کچھ گروہ ان میں سے ایسے بھی ہیں من ینکر جو انکار کرتے ہیں بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے انما بے شک امرت مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد اللہ کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں۔ جیسے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے نہیں تھے، عیسائی اس کا انکار کرتے تھے، کرتے بھی ہیں۔ الیہ اسی کی طرف ادعو میں بلاتا ہوں، والیہ مآب اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں ایک حکم نامہ بنا کر نازل کیا ہے، ٹھیک ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ، اور اے پیغمبر تمہارے پاس جو علم آ چکا ہے، اگر اس کے بعد بھی تم ان لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلے تو اللہ کے مقابلے میں نہ تمہارا کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بیان فرما رہا ہے کہ پیغمبر اللہ کے محبوب اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کی مانتے ہیں، وہ اللہ کے لیے سب کچھ قربانی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، اسی لیے وہ اللہ کے محبوب بندے ہوتے ہیں۔ بالفرض محال ہے یہ بات، لیکن مان لو اگر پیغمبر بھی تمہاری بات مانیں گے، تمہارے کہنے پر چل نکلیں گے، علم آ جانے کے بعد، تو پیغمبر کو بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، لیکن ایسا پاسبل ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ یہ بتا رہا ہے مشرکین مکہ اور کفار کو کہ دیکھو پیغمبر اللہ کے محبوب اس لیے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ اور اس طرح انزلناہ ہم نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن مجید کو حکماً ایک حکم نامہ بنا کر عربیًا عربی زبان میں، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اور اگر آپ اتباع کر لیں، کہنا مان لیں مشرکین مکہ اور کفار کا، اہواءہم ان کی خواہش کے مطابق، جیسے کہ مشرک مکہ کہتے تھے کہ جس لڑکی پر تم ہاتھ رکھ دو گے وہ تمہاری، جس سے شادی کرنا چاہو کر لو، جتنا پیسہ چاہیے وہ لے لو، حکومت تمہاری، سب کچھ تمہارا، لیکن تم ہماری مان لو بس۔ بعد اس کے ما جاءک کہ آپ کے پاس آ گیا ہے
من العلم علم آ گیا ہے، ما لکا نہیں ہوگا تمہارا من اللہ اللہ کے سوا، من ولین کوئی مددگار، ولا واق اور نہ کوئی بچانے والا۔ تو یہ ہمارا رکوع نمبر 5 سورہ الرعد کا کمپلیٹ ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ آج کا رکوع آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ 15-20 منٹ میں بہت آرام سے ہم لوگ الحمدللہ رکوع کمپلیٹ کر لیتے ہیں، اور روزانہ ہمارا یہ تفسیر کا سلسلہ دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا ہے۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔